کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے؟ وہ آنکھیں جو کبھی سجدوں میں بھیگتی تھی آج چھت کو گھورتی ہیں، وہ زبان جو کبھی یا اللہ کہہ کر کانپتی تھی آج صرف ایک سوال دہراتی ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ سب کو اللہ مل رہا ہے، بس مجھے ہی کیوں نہیں؟ سب کی زندگیاں سنور رہی ہیں، بس میری ہی کیوں بکھر رہی ہے؟ اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک آہستہ مگر خطرناک آواز آتی ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تکلیف شکوہ بن جاتی ہے اور شکوہ مایوسی میں بدل جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر اکثر لوگ خاموشی سے روتے ہیں لیکن بولنے سے ڈرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے تکلیف پر شکوہ اور مایوسی۔ یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ایمان کی رگوں میں اترتا ہے اور انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، بغیر شور کیے، بغیر اعلان کیے۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف صرف بیماری کا نام نہیں، تکلیف صرف غربت نہیں، تکلیف صرف ناکامی نہیں، تکلیف تو وہ احساس ہے جب تم اللہ سے بات کرنا چاہو لیکن الفاظ ساتھ نہ دیں۔ تکلیف تو وہ کیفیت ہے جب تم سجدے میں جاؤ مگر آنسو نہ نکلیں۔ تکلیف تو وہ لمحہ ہے جب تم کہو یا اللہ اب مجھ سے اور نہیں ہوتا۔ تکلیف اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، یہ بات دل میں بیٹھا لو اور سونے کے حروف سے لکھ لو۔ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش ناراضی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو کیوں دی جاتی؟ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں سال بیماری میں رہے لیکن ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے مگر کہا میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ شکوہ اور فریاد میں فرق۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنا اور ہے، اللہ سے فریاد کرنا اور ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ فریاد یہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ شکوہ اعتراض ہے، فریاد اعتماد ہے۔ مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ مایوسی اس دن پیدا ہوتی ہے جس دن انسان یہ مان لیتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھو یہ سوچ اللہ سے نہیں بلکہ شیطان سے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ شیطان کی سب سے خطرناک چال، شیطان تمہیں سجدہ چھوڑنے کو نہیں کہتا، وہ تمہیں یہ کہتا ہے سجدہ کرو لیکن دل سے نہیں۔ وہ تمہیں کہتا ہے دعا مانگو لیکن یقین کے بغیر، اور یہی مایوسی آہستہ آہستہ شکوے میں بدل جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ میرے دوستو، اللہ اس لمحے کو بھی جانتا ہے جب تم ہمت ہارنے لگتے ہو۔ وہ تمہارے ٹوٹنے سے پہلے تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر تم زندہ ہو تو سمجھ لو ابھی تمہارے اندر طاقت باقی ہے۔ ہر تکلیف کے اندر اللہ ایک تحفہ چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ تحفہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کبھی وہ تحفہ تمہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور کبھی وہ تحفہ تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو تم کبھی بن نہیں سکتے تھے۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھنا اللہ کے سامنے ایک آنسو بھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں بہائے، وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، اللہ نے سب محفوظ کر رکھے ہیں۔ کبھی آزمائش درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی آزمائش اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہے، اور کبھی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تمہیں وہ دے جو تم مانگ بھی نہیں رہے۔ یہاں مکمل سکون کسی کو نہیں ملا۔ اگر تم تکلیف میں ہو تو تم اکیلے نہیں ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ مسکرا کر سہ لیتے ہیں اور کچھ رو کر۔ دوستو، کبھی کبھی انسان اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، اب اور برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ میں ہار گیا ہوں۔ لیکن یاد رکھو یہ ہار نہیں ہوتی، یہ انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ تھکیں۔ اللہ بندوں کو جانتا ہے جو ٹوٹ کر بھی اس کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا وہم ہے کہ جب جواب نہ آئے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ سن نہیں رہا۔ میرے دوستو، اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی جواب کو روک لیتا ہے تاکہ تمہارا دل اس سے جڑ جائے۔ بعض دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اگر فوراً قبول ہو جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سمجھو اس بات کو، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو صبر کا مقام کہاں رہے؟ اگر ہر درد فوراً ختم ہو جائے تو رب کی پہچان کہاں رہے؟ اللہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ تمہیں کھو دینا نہیں چاہتا۔ صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں کہ درد نہ ہو یا آنسو نہ گرے۔ صبر یہ ہے کہ تکلیف ہو، آنسو بہیں، لیکن اللہ پر اعتراض نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بس صبر ہی بہتر ہے، یعنی درد ہے لیکن دل میں اللہ پر یقین ہے۔ دوستو، یہ دنیا مضبوط لوگوں کو نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کے قریب لاتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل غرور سے خالی ہوتا ہے اور غرور کے بغیر دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے لفظ نہیں ملتے، بس آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنسو بہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سب سے تکبر دعا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے جو خاموش آنسو بہاتا ہے۔ یہ بات سخت ہے لیکن سچ ہے۔ مایوسی اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ جو اللہ کو سب کچھ دینے والا مانتا ہے وہ کبھی مکمل مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ جب آزماتا ہے تو بندے 3 درجوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نمبر 1، شکوہ کرنے والے جو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، خاموش رہنے والے جو درد چھپا لیتے ہیں مگر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، رجوع کرنے والے جو ٹوٹ کر اللہ کے در پر گر جاتے ہیں۔ اللہ تیسرے درجے والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ اب بس تو ہی ہے، وہی لمحہ اللہ کی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن مدد ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتی بلکہ ہمارے حق میں آتی ہے۔ آج جو تمہیں توڑ رہا ہے کل وہی تمہیں مضبوط بنائے گا۔ آج جو آنسو بہے کل وہی گواہی بنیں گے کہ تم نے اللہ کا دامن چھوڑا نہیں۔ ہم محدود نظر رکھتے ہیں اور اللہ کامل علم۔ ہم آج کا درد دیکھتے ہیں اور اللہ کل کی رحمت۔ اس لیے ہر فیصلہ ہمیں سخت لگتا ہے مگر انجام میں وہی فیصلہ سب سے بہتر نکلتا ہے۔ دوستو، اگر آج تم تکلیف میں ہو تو یہ سمجھ لو اللہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں تم کہو، یا اللہ اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو میں تجھے کبھی پہچان نہ پاتا۔ یا اللہ ہمیں شکوہ کرنے والوں میں شامل نہ کر، ہمیں مایوس ہونے والوں میں شامل نہ کر۔ ہمیں وہ یقین عطا فرما جو اندھیروں میں بھی تیری رحمت کو دیکھ لیں۔ یا اللہ جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں جوڑ دے، جو ہار گئے ہیں انہیں تھام لے۔ آمین یا رب۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو اس پیغام کو آگے پہنچائیے، شاید آپ کی وجہ سے کوئی ٹوٹا ہوا بندہ پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔